يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن واہلک اعداءہم۔ اللہ کے پیارے رسول کی وصیتوں کو جو آپ نے یا علی کہہ کر اپنے وصی جانشین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ وصیت ہیں جس کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں اس سے پہلے والے پروگرام میں کہ اللہ کے پیارے رسول کو یہ حکم ہوا جب جبرائیل نازل ہو گئے، اور یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ حدیث ہیں جنہیں مرحوم کلینی نے سلسلہ وار راویوں کو بیان کرتے ہوئے ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے بیان کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے اس سوال کے جواب میں یہ وصیت تفصیلی طور پر بیان فرمایا، تو راویوں نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس وصیت کے ابتدا میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل تشریف لے آئے، امناء خدا جو امین ہیں، فرشتوں میں جو مقرب ہیں وہ تشریف لے آئے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے مسجل لکھی ہوئی وصیت نامے کی شکل میں آ گئی۔ اور جب جبرائیل پہنچے تو انہوں نے پہلا خطاب جو ہے اللہ کے پیارے حبیب سے کہ اے محمد، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے وصی کے علاوہ سب سے کہیں کہ اس کمرے سے نکل جائے۔ اس وقت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا دیا، اور اللہ کے پیارے رسول کی اگلوتی بیٹی جناب سیدہ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا دروازہ اور دروازے کے پردے کے درمیان بیٹھی، اور یہاں پر جبرائیل خطاب کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول سے، اللہ تعالیٰ آپ کا جو پروردگار ہے وہ سلام پہنچا رہا ہے، اور ارشاد فرما رہا ہے یہ وہ کتاب ہیں، یہ وہ وصیت ہے، یہ وہ عہد ہے، یہ وہ پیمان ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، اور یہ وعدہ میں پہنچا رہا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر میں خود گواہ ہوں، میرے حبیب میں خود گواہ ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ میرے فرشتوں کو میں نے مقرب فرشتوں کا گواہ ٹھہرایا ہے، اور میں اللہ کافی ہے گواہی کے لیے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ قال فارتعدت مفاصل النبی، اس وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن میں لرزہ کا سما پیدا ہوا، گویا آپ کے مفاصل، آپ کی ہڈیاں جسم مبارک کے لرز رہے ہوں، آپس میں آواز کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں۔ کیوں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں من هذا العہد الشدید والمیثاق الغلیظ، اس لیے کہ اس وصیت نامے کے اندر جس شدت سے عہد و پیمان بیان ہو رہی ہے، جس شدت کے ساتھ آپ سے پیمان اور وفاداری کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے وعدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اپنے وصی سے بھی اس پیمان کو لینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس وصیت کے اندر اس حکم کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے رسول کے بدن مطہر پر لرزہ پیش آیا اور لرز اٹھا۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے فقال یا جبرائیل ربی هو السلام ومنه السلام وإلیہ یعود السلام صدق عز وجل وبر۔ اس وقت اللہ کے پیارے رسول نے جبرائیل سے خطاب ہو کے ارشاد فرمایا کہ میرا پروردگار
اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے میرا پروردگار خود ان کا نام سلام ہے، اسماء الحسنی میں سے ایک سلام ہے، وہی ذات ہے کہ اسی سے ہی سلام اور سلامتی، اور یہ وہی ہستی ہے جن کی طرف سلام پلٹنا ہے، سلامتی کا منبع بھی وہی ہے، سلامتی دینے والا بھی وہی ہے، اور سلامتی کی حفاظت کرنے والا بھی وہی۔ اللہ تعالیٰ جو میرا پروردگار ہے سچ فرمایا اور واضح کر کے یہ نیک کام عطا فرمایا۔ ہات الکتاب، پس اللہ کا جو پیارا رسول ہے وہ جبرائیل سے خطاب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے پس یہ کتاب، یہ وصیت لا کے مجھے دے دو، میرے حوالے کرو۔ جب وصیت نامہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وصیت والی جو کتاب ہے، وہ کتاب جب اللہ کے رسول کے حوالہ ہوا تو اس وقت فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِدَفْعِهِ إِلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو جبرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول سے خطاب ہو کے عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول اس کتاب کو، اس وصیت کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا، پیارے رسول کے ہاتھوں میں، اور اس کے بعد رسول سے خطاب ہو کے عرض کیا اے اللہ کے پیارے رسول، اس وصیت کے بارے میں، اس کتاب کے بارے میں یہ حکم ہے، آپ کو بھی یہ حکم ہے کہ اسے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے لیے پیش کیجئے گا، ان کے ہاتھوں تھما دیجئے گا۔ فقال لہ، اس وقت ارشاد فرمایا یہاں پہ اللہ کے پیارے رسول نے اپنے وسیع جانشین اور خلیفہ علی بن ابی طالب سے خطاب کرتے ہوئے اقرأہ، اے علی اس کتاب کو، اس وصیت نامے کو پڑھ لیں۔ فقرأہ حرفا حرفا، اس وقت علی بن ابی طالب نے اس کتاب میں موجود، اس وصیت نامے میں موجود ہر حرف کو پڑھ کے سنا دیا۔ فقال، اس وقت اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے جب پڑھ کے سنا لیا، یا علی، اے علی، ھذا عہد ربی الی، اے علی یہ وصیت، یہ عہد، یہ پیمان، یہ وہ وعدہ ہے جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے اوپر ہے، میں نے اس وعدے کے وفا کی ذمہ داری لی ہے۔ وشرطہ یا وشرطہ علی یا وشرطہ علی وامانتہ یا وشرطہ علی وامانتہ، یہ اللہ کی طرف سے امانت بھی ہے مجھ پر، یا اللہ کی طرف سے شرط بھی قرار دیا ہے مجھ پر۔ وقد بلغت ونصحت وادیت، اور بتحقیق میں نے اس وصیت نامے کو پہنچا دیا، اس کے بارے میں خیر خواہی کا مظاہرہ کیا، وادیت، اور میں نے اس وصیت نامے کو جو ایک امانت تھی پلٹا کے اس شخص تک پہنچا دیا جس تک پہنچانے کا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، مجھ سے وعدہ لیا تھا، مجھ سے یہ پیمان لیا تھا۔ فقال علی علیہ السلام، اس وقت علی علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ بِالْبَلَاغِ وَالنَّصِيحَةِ وَالتَّصْدِيقِ عَلَى مَا قُلْتَ، اللہ کے پیارے رسول میں علی بھی گواہی دے رہا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے، اس وصیت کے پہنچانے کے بارے میں، اس وصیت کے ساتھ اس امت کی خیر خواہی کے بارے میں جو کچھ آپ نے انجام دی، اور میں علی تصدیق کر رہا ہوں ہر اس چیز پہ جو آپ کے لبھائے مبارک سے نکل آئی ہیں۔ تو دیکھیے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کے بعد جو فرماتے ہیں کہ صدق اللہ العلی العظیم یا صدق رسولہ النبی الکریم وصدق وصیہ علی امیر المؤمنین، یہ ساری وہی باتیں ہیں جو اس وصیت کے اندر موجود ہیں۔ وَيَشْهَدُ لَكَ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي، اللہ کے پیارے رسول میرے کان، میری آنکھیں، میرے بدن کے گوشت، میرا خون گواہی دیں گے آپ کی اس وصیت کو پہنچانے کے اوپر۔ فقال جبرائیل علیہ السلام، اس وقت
امین وحی جبرائیل نے فرمایا وَأَنَا لَكُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے اللہ کے پیارے رسول اور اللہ کے رسول کے وصی و جانشین علی بن ابی طالب، آپ دونوں کے ان باتوں پہ میں جبرائیل بھی گواہ ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس وقت اللہ کے پیارے رسول کا یہ ارشاد ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یا علی اخذت وصیتی، اے علی کیا وصیت جو میری وصیت ہے اس وصیت کو آپ نے اٹھا لیا، اخذ کر لیا؟ وعرفتها وضمنت للہ ولی الوفاء بما فیها، اے علی کیا جان گئے اس وصیت کے بارے میں، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے اور کتنی وفاداری اس کے لیے چاہیے، کتنی قربانی اس وصیت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضرورت ہے؟ کیا ضمانت دو گے اللہ کے لیے اور مجھ رسول اللہ کے لیے کہ اس وصیت کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اس کے ساتھ وفادار رہو گے؟ وفاداری کیا میرے ساتھ عہد کرنا اور وفاداری کی ضمانت لینا۔ فقال علی علیہ السلام، وصی رسول علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، نعم بأبی انت و امی، جی ہاں اللہ کے پیارے رسول، قربان ہو میرے ماں باپ آپ پر، علی ضمانہا، مجھ پر ہے، میں ضمانت دے رہا ہوں اس چیز کی جو آپ مجھ سے چاہ رہے ہیں، وعلی اللہ عونی و توفیقی علی ادائہا، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور سے اس کے اندر مدد کہ وہ میری مدد کرے تاکہ میں وفادار رہوں، اور توفیق مجھے عطا ہو اس امانت کو ادا کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس وصیت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ کیوں یہ سارے عہد و پیمان اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، وصی رسول خلیفہ بلا فیص علی بن ابی طالب کی طرف سے، ملائکہ اور فرشتوں کی طرف سے گواہی کیوں؟ اس لیے کہ جب وصیت نامہ آپ پڑھ لیں گے تو اس کے اندر واضح ہو جائے گی کہ اتنی اہمیت اور اتنی شدید قسم کی قسموں کے ساتھ کیوں وفاداری کی ذمہ داری لی جا رہی ہے۔ اب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے، یا علی، اے علی، انی ارید ان اشہد علیک بموافاتی بها یوم القیامہ۔ فقال علی علیہ السلام، نعم اشہد، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے وفاداری پر قیامت کے دن کہ تو نے اس وصیت پر مکمل عمل کیا، اس وصیت کے مطابق زندگی گزاری، اس وصیت کے ساتھ وفاداری بلکہ اللہ اور رسول کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا، اس مظاہرے پر میں رسول گواہی دوں گا۔ اس وقت علی علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، جی ہاں اللہ کے رسول آپ گواہی دیجئے گا۔ اس وقت اللہ کے پیارے رسول کا ارشاد ہے، ان جبرائیل و میکائیل فیما بینی و بینک الآن وہما حاضران معہم الملائکۃ المقربون لأشہدہم علیہم علیک۔ اے علی، یہ جبرائیل ہیں، یہ میکائیل ہیں جو اس وقت میرے اور تیرے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر ہیں، ان دونوں کے ساتھ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، میں ان سب کو لأشہدہم، میں ان سب کو تجھ پر گواہ ٹھہرا رہا ہوں۔ اس وقت علی نے عرض کیا، نعم لیشہدوا وَأَنَا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أُشْهِدُهُمْ، اللہ کے پیارے رسول گواہ ٹھہرائیں، ان سب کی گواہی کو قبول کیجئے گا، ان سب کو گواہی دینے کے لیے حکم دیجئے گا، میں میرا ماں باپ قربان ہو تجھ پہ اللہ کے پیارے رسول، میں بھی ان سب کی حاضری پر، ان کی گواہی پر گواہی دے رہا ہوں۔ فَأَشْهَدَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس وقت اللہ کے پیارے رسول نے ان تمام چیزوں پر گواہی دی۔ وہ چیز جس کے گواہ اللہ کے رسول ہوں، ان کی گواہی مسترد نہیں ہوتی، اس کو جھٹلایا نہیں جاتا۔
یہ دنیا کے قوانین نہیں ہیں، یہ دنیا کے دربار نہیں ہیں، یہ دنیا کے بنے بنائے بناوٹی کرسی نشینوں اور غاصب حکمرانوں کے دربار نہیں ہیں جہاں پہ کسی معصوم کی گواہی کو جھٹلایا جائے، جہاں پہ کسی معصومہ کی بات نہ سنے جائیں۔ وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ بِأَمْرِ جبرائیل فِيمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ قَالَ لَهُ، وہ چیزیں جن پر رسول کے ساتھ جبرائیل نے اللہ کا یہ پیغام پہنچاتے ہوئے شرط کر دی تھی، یہ ذمہ داری ٹھہرائی تھی کہ آپ اس کو حتماً انجام دیں گے، حتماً بیان فرمائیں گے، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، یا علی، اے علی، تفی بما فیہا من موالات من وال اللہ ورسولہ، اے علی تو وفادار رہنا ہر اس چیز کے بارے میں جو اس وصیت کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ کے چاہنے والے، جو اللہ کے موالی ہوں، جو اللہ کے ولی اور سرپرست ہونے کو قبول کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کو چاہنا، ان سے دوستی رکھنا۔ دیکھیے، اللہ سے دوستی رکھنا ہم سے مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کو بحیثیت سرپرست قبول کرنے کے لیے ہم سے چاہا گیا ہے، ورنہ میرے اور آپ کے اللہ کو چاہنے اور نہ چاہنے کی کیا حیثیت؟ ہم اللہ کو چاہیں تو کیا ہوگا، نہ چاہیں تو کیا ہوگا؟ وہ چیز جو بندوں سے، مخلوق سے اللہ نے چاہا ہے، خصوصاً انسانوں سے جو اللہ نے چاہا ہے، خصوصاً مسلمانوں سے جو اللہ نے چاہا ہے، وہ ہے کہ اللہ کو اپنا سرپرست قرار دے دو، اللہ ولی، اللہ کو ولی قرار دے دو، اللہ کو سرپرست قرار دے دو۔ اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اللہ نے خود فرمایا ہو، میرے رسول کی بھی اطاعت، میرے رسول کے جانشینوں کی اطاعت، جو اولی الامر ہیں، جن کی تعداد 12 ہے۔ والبراءة والعداوة لمن عاد اللہ ورسولہ، اور ہر وہ شخص جو اللہ کی سرپرستی کو قبول کرے، اس سے محبت، ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول کی سرپرستی کو قبول کرے، اس سے محبت، اس سے چاہت، اس کو اپنا ولی اور اپنا موالی قرار دے کر اپنانا۔ اسی طریقے سے ہر اس شخص سے اظہار براءت اور دوری اختیار کرنا جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے رسول کا دشمن ہو۔ اب احادیث اور آیات کی روشنی میں دیکھنا ہوگا کہ اللہ اور رسول کا دشمن کون ہیں، کیسے ہیں، کس قسم کے افراد ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، تاکہ اللہ اور رسول کے دشمنوں والے اوصاف ہمارے اندر نہ ہوں۔ والبراءۃ منہم، اور ان دشمنوں سے اظہار بیزاری کرنا، یہ وصیت میں شامل ہے۔ یہ کیوں وصیت کے منکر ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وصیت کے اندر جن چیزوں سے نفرت کا اظہار ہوا ہے، یہ افراد اسی صفت کے حامل ہیں، اوصاف کے حامل ہیں جن سے نفرت کا حکم ہوا ہے، جن سے اظہار بیزاری کا حکم ہوا ہے۔ علی الصبر منک وعلی کظم الغیظ وعلی ذہاب حقک، اے علی وفادار رہنا، جب تمہارے اوپر مظالم ہوں گے تو صبر کے حوالے سے صابر رہنا، صبر کرنا، تحمل کرنا، ورنہ یہ وہی علی ابن ابی طالب ہیں جس نے ان مشرکین کے گردنوں کو توڑ کے رکھ دیا جن کے مقابلے میں جاتے جاتے مسلمان گھبرا جاتے تھے، ابتدا میں جن سے مقابلہ کرنے والے نہیں ملتے تھے، یا کسی کو رشتہ داری کا خوف، کسی کو دنیاوی مال و متاع کا خوف، کسی کو ڈر اور خوف بزدلی کی وجہ سے۔ یہ واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے جو ان سب کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور رسول کو نہ صرف بچایا بلکہ رسول کی جان کو بچانے کے ساتھ ساتھ اسلام کی آبرو اور عزت میں اضافے کا سبب بنا۔ یہ وہی علی ابن ابی طالب ہیں جن سے اللہ وصیت رسول کے نام پر یہ عہد لے رہا ہے کہ علی صبر کرنا اور اپنے غصے کو پی لینا، اپنے حق کے ہاتھوں سے چھین لینے کے بعد صبر کر لینا اور غصے کو پی جانا۔
یہ بہت سارے ہمارے جوان ہیں، ان نوجوانوں سے میری خصوصی گزارش ہے کہ جب تک آپ اللہ کے پیارے رسول کی وصیتوں کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کے جانشینوں کے فرامین اور اقوال کو نہیں جانتے ہیں، اس وقت تک ایسی بات نہ کریں جو میرے اور آپ کے عقیدے کے خلاف ہوں، جو قرآن اور اللہ کے پیارے رسول کے فرامین کے مقابلے میں ہوں، جو میری اور آپ کی زندگی دنیاوی ہو یا اخروی کو برباد کر دے۔ یہ کس نے کہا؟ کہ اللہ کے پیارے رسول نے وصیت نہیں کی، یہ کیا ہے پھر؟ اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد کیوں خاموش رہیں؟ یہ اس وقت سوال ہوگا دوستو جب اصول دین میں آپ نے اگر اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے جانشین کو معصوم نہیں مانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے جس ہستی کو خلیفہ بلا فصل قرار دیا ہے، اس کے معصوم ہونے میں جب آپ کو شک ہو، اس کے اللہ اور رسول کی طرف سے علم لدنی کے مالک ہونے کے بارے میں جب شک ہو، اس وقت یہ بات آ جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ معصوم ہونے کے اوپر آپ کا عقیدہ ہے اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے اطاعت سے نہیں نکلتے، اس وقت جب وہ صبر کریں تو یقین رکھنا ہوگا کہ وہی اللہ کا حکم ہے۔ اگر وہ تلوار لے کے آ جائیں تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ اور یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے وَغَصْبِ خُمْسِكَ، جب خمس جو تیرا حق ہے اسے غصب کیا جائے تو وہاں پہ اے علی صبر کر لینا۔ اللہ کے حضور ہماری دعا ہے پروردگار اللہ کے پیارے رسول کی وصیتوں کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ان وصیتوں کو جاننے کے بعد آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ان وصیتوں پر عمل پیرا ہونے کی، اور اللہ کے رسول کے چاہنے والوں سے محبت، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں نفرت اور بیزاری کا اظہار ہماری توفیقات خیر میں شامل فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔